آج ہمارے پاس ایک ایکسکلوسیو سٹوری ہے، بڑی خبر ہے کرونا فنڈ کے بارے میں جو کہ خیبر پختونخوا میں استعمال کیے گئے ہیں۔ آڈٹ رپورٹ صدر پاکستان کو پیش کی گئی ہے کرونا کی، جو کہ فنڈ کے بارے میں ایک اسپیشل آڈٹ کیا گیا تھا وزیر اعظم کے حکم پہ۔ اس اسپیشل آڈٹ رپورٹ کا جو KPK کا چیپٹر ہے، جیو نیوز نے اس کی کاپی حاصل کی ہے۔ اس رپورٹ میں 3 ارب سے زائد کی جو بے ضابطگیاں ہیں خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی طرف سے مبینہ طور پر وہ سامنے آئی ہیں۔ یہ کرونا ریلیف فنڈ تھا، تقریباً 18 ارب روپے کرونا اور اس سے ریلیٹڈ جو فنڈ تھے، جو حکومت جو صوبائی حکومت ہے وہ کام کر رہی تھی، ان کو پیسہ دیا گیا تھا۔ اس میں یہ مبینہ طور پر بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں۔ اس رپورٹ میں ہوش ربا انکشافات ہیں۔ اگر آپ دیکھیں اس سے سب سے اہم بات یہ سامنے آئی ہے، جو کہ یہ رپورٹ صدر پاکستان کو بھی پیش کی گئی ہے پچھلے ہفتے، ہمارے سورسز ہمیں بتاتے ہیں۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ 80 کروڑ روپے کی جو فکٹیشس یعنی کہ فرضی پرچیزز ہیں، خرید کی گئی ہیں کرونا سے منسلک ادویات وغیرہ یا کرونا کی دوائیوں وغیرہ میں یہ فرضی خرید و فروخت ہوئی ہے۔ یہ انکشافات سامنے آئے ہیں۔ اس میں 2 ٹرانزیکشن دکھائی جا رہی ہیں جس میں مبینہ طور پر بے ضابطگی ہے۔ ایک ٹرانزیکشن جو 30 کروڑ روپے کی تھی، اس کے علاوہ جو دوسری تھی وہ 50 کروڑ سے زائد کی تھی، اور ساتھ جو اور تفصیلات ہیں جس میں مبینہ بے ضابطگیوں میں ایک تو فرضی ہیں، دوسری جس میں کچھ اللیگل بھی ہیں جو ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ جو خزانہ ہے سرکار کا، جو پبلک فنڈز ہیں، ان کو نقصان ہوا ہے۔ KPK گورنمنٹ کی طرف سے جو صوبے کی ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز تھی تمام، ان کو یہ فنڈ دیے گئے تھے۔ ان تفصیلات میں جو باقاعدہ ایک پوری رپورٹ جو اس میجر رپورٹ کا حصہ ہے اس میں شامل کی گئی ہیں، خیبر پختونخوا کا حصہ، اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 14 کروڑ روپے کے جو کچھ فنڈز تھے جو قیدی تھے ان کو کرونا سے بچانے کے لیے دیے گئے تھے صوبائی حکومت کو، اس میں بھی مبینہ طور پر بے ضابطگیاں نظر آئی ہیں کہ ان کو کرونا سے بچایا جائے۔ ان قیدیوں پر یہ خرچ نہیں کیے گئے بلکہ کسی اور زمرے میں یہ فنڈ خرچ کیے گئے ہیں۔ تو اس طرح بے ضابطگی دکھائی گئی ہے اس آڈٹ رپورٹ میں۔ آڈیٹرز نے جو آڈٹ کیا ہے اس میں یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ 1 ارب روپے کے فنڈ جو کہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے، جو فرنٹ لائن پہ ڈاکٹر تھے، جو میڈیکل کا سٹاف تھا، ہسپتالوں کا عملہ تھا، ان کے لیے یہ فنڈ مختص کیے گئے تھے، لیکن یہ اب اس رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ اس میں بھی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں کہ 14 کروڑ روپے کی یہ فنڈ صحیح جو ڈیزرونگ لوگ تھے، جو وفات پا گئے تھے کرونا بیماری کی وجہ سے، اور فرنٹ لائن ورکر تھے یا ڈاکٹر تھے، میڈیکل کا سٹاف تھا، نرسنگ سٹاف تھے، ان کو یہ صحیح ٹارگٹ تک جو فنڈ تھا وہ پہنچا نہیں ہے۔ اس پہ بھی سوال اٹھایا گیا ہے اس رپورٹ میں۔ ساتھ ہی اس کے علاوہ ایک جو دوائیاں خریدی گئی ہیں، ان دوائیوں کو مہنگے داموں خریدا کیا ہے، جس سے یہ رپورٹ کہتی ہے کہ کم از کم 40 کروڑ روپے کی جو پرچیز کی گئی ہے دوائیوں کی کرونا کے لیے یا کرونا سے نمٹنے کے لیے، وہ مہنگے داموں خریدا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اور معلومات ہیں جس میں 12 کروڑ کا یہ بتایا گیا ہے کہ جو ماسک خریدے گئے تھے، چاہے وہ مختلف کمپنیز سے خریدے گئے تھے، وہ بھی مہنگے داموں خریدے گئے ہیں۔ یعنی کہ ایک اگر ماسک 650 روپے کا جو N95 ماسک تھا وہ آ رہا تھا، تو اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کے قیمت دکھائی گئی ہے۔ اس پر بھی اعتراض اٹھایا گیا ہے، اور جو ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹیز تھیں ان میں بھی یہ ایشو ٹیک اپ کیے گئے ہیں، جو سیٹسفیکٹری رسپانس نہیں تھے، جس کی وجہ سے آڈٹ ٹیم کا خیال ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ جو اس کے علاوہ جو اور کانٹینٹ ہے جو اس رپورٹ میں، اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جو کچھ کمپنیز کو یہ کانٹریکٹ دیے گئے تھے، اس جو کانٹریکٹ دینے کا زاویہ تھا، جو طریقہ کار تھا، وہ قانون کو، کرائیٹیریا کو میٹ نہیں کرتا تھا، اور آڈٹ ٹیم کا خیال ہے کہ یہ انویسٹیگیشن ٹیم
اس کی تحقیقات کرے کہ جو مختلف کانٹریکٹ دیے گئے ہیں کرونا سے نمٹنے کے لیے مختلف کمپنیوں سے دوائیاں یا ماسک وغیرہ خریدنے کے لیے یا پھر وینٹیلیٹر دوسری چیزیں خریدی گئی تھیں، وہ میرٹ پہ نہیں دیے گئے۔ ایک کمپنی جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا اس آڈٹ رپورٹ میں شامل ہے جو کہ جیو نیوز نے حاصل کی ہے، ایم ایس دوازائی ایک کمپنی ہے جس کا ذکر ہوا ہے کہ اس کمپنی کو جو کانٹریکٹ دیا گیا ہے وہ میرٹ پہ نہیں تھا، مبینہ طور پر یہ آڈٹ ٹیم کا خیال ہے۔ تو اس طرح سے یہ وہ آڈٹ رپورٹ ہے خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی جو کرونا فنڈز کے استعمال پر اسپیشل آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے آڈٹ کیا ہے اور بھی صوبوں کا کیا گیا ہے، اور یہ رپورٹ صدر پاکستان کو پیش کر دی گئی ہے۔ ہمارے ذرائع کا یہ بتانا ہے اس پر جو سفارشات کی ہیں آڈٹ رپورٹ نے، ان میں انہوں نے 4 سے 5 پہلو کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ جو پبلک فنڈ استعمال کیے گئے ہیں ان میں سے جو سرکار کا نقصان ہوا ہے خزانے کا، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ جو کمپنیز کو کانٹریکٹ دیے گئے ہیں، اس کے علاوہ جو فرضی خرید و فروخت کی گئی ہے اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ تو یہ بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں ہیں مبینہ طور پر جو سامنے آئی ہیں اس آڈٹ رپورٹ میں۔ اس کے علاوہ جو اور رپورٹس ہیں پنجاب کی ہیں، سندھ کی ہیں یا خیبر پختونخوا کی، اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ فنڈز جو کہ مختلف شکل میں انٹرنیشنل ڈونرز سے بھی آئے تھے جو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کو دیے گئے تھے یا دوسرے صوبوں کو، اس پر بھی یہ رپورٹ نے جو فنڈ کا استعمال ہے اس پر سوالات اٹھائے ہیں۔